بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حج اور قربانی جیسے اعمال کے ذریعے سے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ خصوصی طور پر ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی ہر ساعت میں اللہ رب العزت نے بے پناہ برکتیں اور سعادتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن عام طور پر ہمارا مسلم معاشرہ اس ماہ مبارک کی عظمتوں سے اور خصوصی طور پر ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلتوں سے ناواقف ہے، ناآشنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی آمد ہوتی ہے اور یہ گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں عام طور پر مسلمانوں کی زندگی میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، عبادتوں کا کوئی ذوق بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی شوق بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حج جیسا عظیم جو رکن اسلام ہے اسے اس ماہ مبارک میں رکھا ہوا ہے کہ فریضہ حج اس ماہ مبارک میں ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری اس کی عظمت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کی قسم سورۃ الفجر میں یاد فرمائی ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، صبح کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد بڑی تعداد ہے ایک مفسرین کی کہ جنہوں نے اس سے ذوالحجہ کی 10 راتیں یعنی پہلا عشرہ اس سے مراد لیا ہے۔ چاند نکلنے سے لے کر کے عید کی نماز جس دن ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی، اس دن تک یہ 10 دن مراد ہیں کہ جن کی قسم اللہ رب العزت نے یاد فرمائی ہے۔ اس کی قسم یاد فرما کر کے گویا کہ اس کی شان کو اجاگر کیا ہے تاکہ ہم اس کی شان کو سمجھیں، اس کی عظمتوں سے آشنا ہوں، اور اس کی شان کو جب سمجھیں گے تو پھر اس عشرے کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں اسے حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی بجائے غفلت میں گزارنے کے اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت کی جانب متوجہ ہوں گے۔ اس کی شان حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یوں بیان فرمائی ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصیام عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی روزوں کے احکام و مسائل کا یہ چیپٹر ہے۔ باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر، یعنی کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کیے جانے والے اعمال پر ملنے والے ثواب کا بیان۔ 758 نمبر حدیث ہے 758۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان تعبد لہ فیہا من عشر ذی الحجہ، ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کی جانے والی عبادتیں دوسرے تمام دنوں میں کی جانے والی عبادتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں ایک دن کا روزہ رکھنا پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت سال بھر تک روزہ رکھنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہر دن روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے، ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے 1 ذوالحجہ سے لے کر کے 9 ذوالحجہ تک کا روزہ اگر کسی نے رکھا ہے تو گویا کہ 9 روزہ رکھنے کے بدلے اللہ رب العزت اسے 9 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنی عظیم اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس سے یکسر ہم غافل ہیں۔ یہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ آنے والا ہے تو یہی یاد دہانی کروانا مقصود ہے۔ بندہ اگر دن میں عبادت کرے تو ان دنوں کی عبادتیں تمام دنوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں، اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے کوئی بندہ تو ہر ایک روزے کے بدلے اللہ رب العزت سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ راتوں کی فضیلت کیا ہے؟ ذوالحجہ کے
ابتدائی جو 10 دن ہیں ان کی راتیں جو ہیں ان راتوں کی فضیلت کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ذوالحجہ کی راتوں میں قیام کرنا، عبادت کرنا، اللہ کے حضور کھڑا ہونا، یہ اس کی ہر رات کی فضیلت یہ ہے، ذوالحجہ کی جو 10 راتیں ہیں ہر رات میں قیام کرنا وہ لیلۃ القدر میں قیام کرنے اور عبادت کرنے کی طرح ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں نہ ان دنوں کا کوئی جواب ہے، نہ ان راتوں کا کوئی جواب ہے، اور نہ ان ایام میں کی جانے والی عبادتوں کا کوئی بدل ہے۔ یہ ایام بے مثال ہیں اور ان کی شان اتنی عظیم ہے، جبھی تو اللہ رب العزت نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ فرما کر کے ان راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ ان راتوں کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں، تبھی تو اللہ رب العزت نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور ان کی عظمتیں دیکھ لے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی کہ ہر رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی طرح ہے۔ لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے لیے ہمیں 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں ہمیں رات تلاش بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ 10 راتیں ہیں، 10 میں سے جس میں بھی جاگیں گے لیلۃ القدر میں جاگنے کے برابر اور لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی طرح، عبادت کرنے کی طرح اللہ رب العزت ہمیں آسانی سے ثواب عطا فرما دے گا۔ تو پھر غفلت کیوں؟ اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کا یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا تو اس ایک روزے کا ثواب اللہ رب العزت اس کے بدلے میں یہ عطا فرمائے گا کہ اس کے سال بھر اگلے اور سال بھر پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ بھی دیکھ لیں کتنی بڑی اس مہینے کی اور خاص طور سے اس دن کی یعنی یوم عرفہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سال بھر آگے کے سال بھر پیچھے کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما رہا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی جو شان ہے، اس عشرے کی جو شان ہے، اس کی جو عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ قرآن نے بھی بیان فرما دیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرما دیا۔ اب اگر ہم ان فضیلتوں کو نہ سمجھیں، ان پر توجہ نہ کریں اور دھیان نہ دیں اور غفلت میں اپنے یہ 10 دن گزار دیتے ہیں تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف اور بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ راتیں وہ کہ اللہ تعالیٰ جن کی قسمیں کھائے، دن وہ کہ جن دنوں کی عبادت اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، روزہ وہ کہ ہر روزے کے بدلے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ یہ فضیلتیں ہیں ان دنوں کی۔ اور راتیں وہ کہ اگر رات میں قیام کرے تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے اور قیام کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اور عرفہ کا روزہ اگر رکھا جائے تو اس کی فضیلت یہ اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت یہ عطا فرمائے کہ سال بھر اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن دھیان رہے کہ ان سے گناہ صغیرہ ہی مراد ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے پھر پوری نیت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر بھی اگر یہ گناہ معاف ہو رہے ہیں تو یہ کم بڑی فضیلت نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے پورا 1 مہینہ رمضان کا رکھا ہے کہ جس میں بندہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، پھر لیلۃ القدر میں رات بھر بندے مشقت کرتے ہیں اور جس قدر عبادت ہو سکتی ہے وہ عبادت اور بندگی کا نذرانہ اللہ کے بندے پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اس پورے مہینے کی مشقت کے بعد جو دن اور جو رات، عید کی رات اور عید کا جو دن عطا فرماتا ہے، تو پہلے آنے والی جو عید کی رات ہوتی ہے وہی لیلۃ الجزا یا لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے پورے مہینے کی عبادت بندگی کے عوض میں بدلے کی رات عطا فرماتا ہے۔ اور وہ بدلے کی رات کہ جس نے جتنی محنتیں کی ہیں اللہ رب العزت اسی محنت کا عوض، اس کا صلہ اور بدل عطا فرماتا ہے، انعام عطا فرماتا ہے۔ انعام کی رات، جزا کی رات، بدلے کی رات۔ اور پھر جو دن آتا ہے تو 30 دن بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد اللہ رب العزت خود ان کی ضیافت فرماتا ہے اور عید سعید کا دن انہیں انعام کے طور پر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو 10 دن ہیں، چاند نکلنے سے لے کر کے یہ 9 دن، عید الاضحیٰ کا جو دن ہے اس کی آمد سے قبل، عرفہ کا جو دن ہے 9ویں ذوالحجہ تک، جو بندے
اس عشرے کی شان کو سمجھتے ہوئے، اس کی فضیلتوں کو سمجھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے جو ان 10 دنوں کو اللہ کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں گزارتے ہیں، روزہ رکھ کر کے ان دنوں کو گزارتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جس طرح سے رمضان کے بعد عید کا تحفہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اسی طرح سے ان 9 دنوں کے بعد اللہ رب العزت عید الاضحیٰ کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم جو عید الاضحیٰ آئے گی، اس عید الاضحیٰ کا تحفہ اللہ رب العزت سے لینے کے لائق تو ہوں۔ جن راتوں کی اللہ رب العزت نے قسمیں یاد فرمائی ہیں، ان راتوں کی عظمتوں کو تو سمجھیں، ان میں شب زندہ دار تو ہوں، ان راتوں کو غفلت میں گزارنے کی بجائے اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزاریں تو۔ اور دن کہ جس دن میں عبادت کرنا اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، ان دنوں کی بھی اہمیت کو تو سمجھیں، راتوں کی اہمیت کو بھی تو سمجھیں کہ جن راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا، قیام کرنا لیلۃ القدر میں عبادت اور قیام کرنے کے مثل ہے۔ تو اگر اس عشرے کی ہم عظمت کو سمجھتے ہیں کہ دن کو روزہ رکھ کر کے عبادت کر کے گزاریں اور راتوں کو جاگ کر کے قیام کر کے گزاریں، اس محنت، اس مشقت اور اطاعت کے نتیجے میں اللہ رب العزت پھر عید الاضحیٰ کے طور پر ہمیں وہ تحفہ عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم اصل میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں منانے کے حقدار بنتے ہیں۔ اگر ہم غفلت میں یہ دن گزارتے ہیں تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب اور بدقسمت کوئی نہیں ہوگا کہ دن اتنے مبارک کہ جس کی شان اللہ بیان کرے، اور جن راتوں کی قسمیں اللہ رب العزت یاد فرمائے، جن کی فضیلتیں گنا گنا کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں کہ راتیں لیلۃ القدر کے مثل ہیں، اور دن کا روزہ رکھنا سال سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے ہر روزے کے بدلے میں۔ اتنی فضیلتیں جاننے اور سننے کے بعد اگر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا اور ان فضیلتوں کا اندازہ نہیں ہوتا تو پھر ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، پھر ہم عید منانے کے حقدار نہیں ہیں۔ غافلوں کی عید نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کے مطیع فرما بردار عابدوں کی عید ہے وہ۔ تو عابد بن جائیں، زاہد بن جائیں، متقی بن جائیں، مطیع بن جائیں، تب پھر عید الاضحیٰ کو ہم منانے کے، خوشیوں کے ساتھ منانے کے حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کی جو شان ہے اور اس عشرہ ذوالحج کی جو شان ہے، اس شان کو سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے ارشاد کے مطابق اس پہلے عشرے کو ہمیں قیام میں، صیام میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادتیں ہم کریں اسے قبول بھی فرمائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ثواب ارشاد فرمایا ہے وہ ثواب بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔